بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، آج کاظمین سے شہادت امام تقی الجواد علیہ السلام کے سلسلے سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور اس مظلوم امام کی شہادت کی تعزیت سب سے پہلے اپنے وقت کے امام کو پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد تمام مراجع عظام اور مومنین کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج اس امام کی شہادت کی مناسبت سے مولا کی زندگی کے کچھ حصے بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ دنیا تک یہ پیغام پہنچے کہ ہمارا آنے والا ہر امام جو اس سلسلے سے جڑا ہوا ہے، عصمت جس کو خدا نے عطا کی ہے، اس کی زندگی کیسی گزری ہے، اور بالخصوص جس امام کی شہادت کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، یہ وہ مظلوم امام ہے کہ امامین تمام معصوموں کے لسٹ میں سب سے کم تعداد کی زندگی جو ملی ہے، سب سے کم عمر جو ہے ہمارے اس امام کی ہے۔ میں نے اس آیہ مجیدہ کو عنوان سخن قرار دیا، اس لیے اور بھی بہت ساری آیات تھی جس میں تلاوت کر سکتا تھا، لیکن اس لیے خاص طور پہ ذکر کیا کیونکہ یہ طہارت کا وہ سلسلہ ہے، یہ پروردگار کی طرف سے دی ہوئی طہارت ہے کہ جس میں آخری دم تک ایک لمحے کے لیے بھی کسی ایسے شے کا حصہ شامل نہیں ہوا ہے کہ کہا جا سکے کہ امام کی زندگی کا یہ پہلو میں ہمیں کوئی کمی نظر آ رہی ہے۔ یہ ہمارے وہ امام ہیں جنہیں سب سے کم عمر میں اپنے علمی، حکمی اور فضائل و کمالات کو دنیا کے سامنے پیش کرنا پڑا کہ جو باقی معصومین علیہ السلام کی زندگی میں نظر نہیں آتے ہیں، کیونکہ جب امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے بغداد بلایا گیا تھا تو اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام فقط 5 سال کے تھے۔ ایک زندگی کا بالکل مختصر حصہ جو کہ عام طور پہ دنیا کے گھروں میں اس عمر کے بچے جو ہیں ابھی بولنا چالنا سیکھتے ہیں، بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں، اور ایک منزل ہوتی ہے جس کے بعد جا کے وہ اپنے کمالات کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن امام محمد تقی علیہ السلام کو 5 سال کی عمر میں ہی سب سے پہلے بابا کی جدائی کا غم سہنا پڑا، اور روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ جب امام رضا علیہ السلام مدینہ سے بغداد کی جانب جا رہے تھے تو کچھ تاریخ والوں نے مماثلت پیش کی ہے اس انداز سے کہ مولا ایسے گئے جیسے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو چھوڑا تھا، ہر کسی کو الوداع کر رہے تھے، اور یقیناً جانتے تھے کہ اب میرا واپسی کا سفر نہیں ہوگا، اس لیے اس انداز سے ودا کیا کہ بیٹیاں بھی رو رہی ہیں، بیٹے بھی رو رہے ہیں۔ ودا کرنے کے بعد مولا چلے جاتے ہیں۔ جب بغداد پہنچتے ہیں تو 1 سال اور 1.5 سال کی روایت ملتی ہے کہ اس کے بعد امام کو مظلومیت کے عالم میں زہر کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب جب یہ دیکھتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے، اب اس کے بعد ہم اپنے امور کو جو چاہتے تھے کہ حکومت کے افراد ہمیں درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، ہم مذہب کا لبادہ اوڑھ کے کامل اسلام کو لوگوں کے سامنے ہم پیش کریں، جبکہ اپنے کردار میں ایسی صلاحیت نہیں تھی، لیکن منصب حکومت سنبھالنے کے بعد اب ان کے دعوے بھی تھی کہ ہم ہی دین کے وارث ہیں، ہم ہی دین کو آگے پہنچائیں گے، اور ہم ہی دین کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ لیکن ان کے علم میں یہ تھا کہ امام کے بعد ایک امام کا تسلسل چل رہا ہے، تو لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ امام رضا کے بعد ان کی اولاد میں سے اگلا امام کوئی آئے اور وہ ہمارے اس حکومتی پلان کو، حکومتی منصوبے کو چکنا چور کر دے، اور خوف ہمیشہ دل میں رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے علمی کمالات، ان کے فضائل، ان کے کرامات، ان کے معجزات، ان کے بیانات ہماری حکومت کو ہلا کے نہ رکھ دے، اور دشمنی بھی دل میں رہتی تھی، کیونکہ جو رسول کے دشمن تھے وہ ان کے بھی دشمن تھے، اور دشمنی رسول کے سلے میں انہیں بھی سزائیں ملتی رہی ہیں۔ اب جب امام کی شہادت ہو جاتی ہے تو پیچھے امام محمد تقی علیہ السلام کا سن 6 یا 7 سال کے درمیان ملتا ہے۔ اس سن میں مولا کو مدینہ سے بغداد بلایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا اس زندگی کے حصے میں بھی بابا کی شہادت کے بعد منصب امامت پر فائز ہونے کے بعد اب سلسلہ جعفریہ کو امام صادق علیہ السلام کی مسند پر جب تشریف فرما ہوتے ہیں تو پھر اس طرح سے علمی مسائل کو حل کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے جعفر صادق میں اور محمد تقی جواد میں، اس لیے کیونکہ یہ کسی کے پاس پڑھے نہیں ہیں، کسی سے سیکھا نہیں ہے، کسی کے سامنے اپنے گھٹنوں کو جھکایا نہیں ہے، کسی کے شاگرد بنے نہیں ہے۔ اگر انسان دیکھے، میں ایک نقطہ پیش کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ جب امام علیہ السلام نے 7 سال کی عمر میں منصب امامت سنبھالا ہے، اگر یہ منصب سیکھنے سے ملتا ہوتا
किसी के पास जाके सीखने से मिलना होता, या एक जिंदगी के हिस्से में इल्म को कश्फ करने के बाद, तजर्बा करने के बाद, इस्तदलाल पेश करने के बाद मिलना होता, तो फिर इस इमाम की जिंदगी इतनी तवील भी नहीं है। और जिस वक्त इस मसनद का आगाज किया है, इस मसनद को संभाला है, उस वक्त भी जिंदगी का हिस्सा इतना बड़ा नहीं है कि तमाम तजर्बात और तमाम आलूम को सीख चुके होते अगर दुनिया से सीखना होता। इस इमाम ने 7 साल की उम्र में जब मसनद इमामत संभाली है, तो उसके बाद उसी ही अंदाज में, अगर मैं कहूं जैसे मौला कायनात के सामने मसनद बिछाई गई और उन्होंने इस्तदलाल और दलाइल और अलूम के साथ जवाब दिए, वही मसनद इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के सामने बिछाई गई है, तो इमाम ने उसी तरह से जवाब दिए हैं। हम यहाँ पे मैं सवाल करना चाहता हूँ कि अगर सिलसिला इमामत का तरीकाकार जो दुनिया ने वस किया हुआ है, और जिस तरीके से वो लोगों को इमाम बना के दिखाते हैं और उन्हें इमाम तस्लीम करते हैं, उनके यहाँ सिलसिला इमामत यह है, एक उस्ताद है, उसका जो शागिर्द बनता है, एक अरसा तक उस्ताद के पास पढ़ता रहता है और बाद में वही शागिर्द ऐलान कर देता है कि मैं भी इमाम हो चुका हूँ, और उसके बाद तीसरा सिलसिला। यानी उनके यहाँ सिलसिले इमामत इस तरह से चलने हैं कि सीखने के बाद जाके उन्हें ऐलान करना पड़ता है कि अब मैं इस चीज का इमाम बन गया हूं। लेकिन इमाम तकी अलैहिस्सलाम, इमाम तकी उल जवाद, इमामत के सिलसिले में वो हस्ती हैं कि अगर हम दुनिया के सामने किसी भी मजहब के सामने पेश करें तो हमें अपना तुर्रा इम्तियाज नजर आता है कि हमारे इमाम का सन तो फकत 6 या 7 साल का है, लेकिन जिस मसनद में बैठते हैं, जिस महफिल में बैठते हैं, जिस मजलिस में जाते हैं, लोग कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि अल्लाह ने रिसालत जिस जगह करार देनी थी, अल्लाह का फैसला दुरुस्त था। इसलिए इमाम जब जाते हैं बगदाद में, मौला को बुलाया जाता है। अब यहाँ पे तारीख बयान करती है कि मौला को इज्जत नहीं दी गई, इहानत करने के लिए मौला को महल में दाखिल नहीं किया गया, बल्कि मौला को महल से बाहर रखा गया। अब मौला बाहर खड़े थे, क्योंकि बचपना है, मौला का 7 साल का सन है। एक बाजार में मौला खड़े हुए थे कि बादशाह की सवारी आती है और ये शिकार करने के इरादे से जा रहा था। जब ये गुजरता है एक चौक के पास से, तो वहां पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, एक साइड पे इमाम खड़े होते हैं। जब इसकी सवारी आती है तो तमाम बच्चे फरार इख्तियार कर जाते हैं, लेकिन इमाम मोहम्मद जवाद अपनी जगह पे खड़े रहते हैं। ये बड़ा हैरान होता है कि भाई मैं एक लश्कर के साथ हूँ, क्योंकि बादशाह एक शाही अंदाज में आता है। शाही अंदाज में इसके सिपाही, इसके करिंदे, इसके साथ वाले, इसके वजीर, इसके खुलफा, तमाम लोग इसके साथ थे। इसने देखा कि तमाम बच्चे चले गए हैं, लेकिन इस बच्चे की ना चेहरे की रंगत में फर्क आया है, ना इसके कदमों में कपकपी है, और ना इसमें इस्तरार की कैफियत है। ये बेचैन हो जाता है। अब ये जाता है जब मौला के पास, इसे इल्म नहीं था उस वक्त, क्योंकि इसने देखा नहीं था मौला को। जब मौला के पास पहुंचता है तो जाके कहता है, बच्चे क्या वजह है कि मेरे आने पे तमाम बच्चों ने फरार इख्तियार किया है, लेकिन आप अपनी जगह पे कायम हैं। तो मैं यहाँ पे एक जुमला कहूंगा, मौला ने कहा होगा यकीनन कि जो फरार की औलादें होती हैं वही फरार इख्तियार करती है, मैं तो गैर फरार का फर्जंद हूँ, मैं कैसे फरार इख्तियार करता। लेकिन तारीख ने जो चीजें नकल की, वो कहते हैं कि इमाम ने फरमाया कि जो तूने कहा है कि मैं चला नहीं गया यहाँ से, उसकी वजह है, अगर मेरे यहाँ खड़े रहने से तेरे रास्ते में तंगी होती तो मेरा पीछे हट जाना बनता था, लेकिन मेरे खड़े रहने से तेरे रास्ते में तंगी नहीं है, तो गुजर सकता है। दूसरा, मैंने कोई ऐसा अमर ही अंजाम नहीं दिया, ऐसा काम नहीं किया है कि जिसकी वजह से तेरा खौफ मेरे दिल में हो कि तू मुझे इस पे सजा देगा और सरजनिश करेगा। और तीसरा, मैं हुस्न ज़न रखता हूँ कि तू ऐसा काम नहीं करेगा। ये थोड़ा चौंक गया। इसने कहा, ये है बच्चा, लेकिन इसकी बातें बड़ी दलाइल वाली है। बहरहाल ये चलता है अपने शिकार के लिए। जब शिकार में जाता है, अपना ये परिंदा छोड़ता है जो शिकार के लिए लेके आया था। जब इसने परिंदा छोड़ा, वो परिंदा कुछ ताखीर करके इसके पास जब पहुंचता है तो उसके मुंह में एक मछली का बच्चा होता है, उसकी चोंच में। ये हैरान हो जाता है, सहरा में तो दरिया नहीं है, और ये जो परिंदा शिकार लेके आया, ये तो जानवर दरिया का, ये तो मखलूक दरिया की है। बहरहाल इसने ताज्जुब के साथ अपने पास रखा, और वापस जब आ रहा था तो उसी जगह से इसका फिर गुजर हुआ। जब ये वापस जाता है तो उसी अंदाज में बच्चे फिर फरार इख्तियार करते हैं, और ये इमाम के पास जब पहुंचता है तो इमाम उसी तरह से खड़े रहते हैं। अब ये इमाम के पास आता है दोबारा, और आके कहते हैं, आपने पहले गुफ्तगू बड़ी अच्छी की थी, आपकी बातें मुझे अच्छी लगी, आप हैं कौन? तो यहाँ पे मौला ने उसे तारुफ करवाया कि मैं इमाम रजा का बेटा मोहम्मद तकी जवाद हूँ। जब ये तारुफ हुआ तो इसने कहा कि फिर आपका दावा है, जानता था, लेकिन क्योंकि अब इसके ज़हन में था कि ये इमाम बचपन में हैं, अभी 7 साल के हैं, तो लिहाजा इसी बहाने में हो सकता है कि तौहीन का कोई पहलू निकाल दो। मैंने सवाल किया और इन्हें कुछ आता नहीं था, और इनके हाथ दावा इमामत यह है कि इल्म लदुनी से तलीम याफ्ता है। तो इसने अब इमाम से सवाल किया, कहते हैं, आपका ये दावा है कि आप इल्म रसूल के वारिस हैं, और रसूल तो हर शय का इल्म रखते थे, तो अभी मेरे पास कोई शय है, आप बताइए।
اب یہاں پہ جو تاریخ اور کچھ نقشہ کھینچا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو ایسے بند کیا، جیسے بچپنے میں لوگ بنٹے بچے ہاتھوں میں چھپاتے تھے، وہ پوچھتے دوسرے بھائی میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو بالکل اسی انداز میں تاریخ والوں نے نقل کیا کہ ایسے مٹھی بند کی ہوئی ہے، اور مولا سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب مولا چاہتے تو اسے بالکل سیدھا جواب دے سکتے تھے، لیکن امام نے جیسا اس کا ظرف تھا ویسے اس کو جواب دیا۔ مولا فرماتے ہیں ہاں اللہ نے اس زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، اور اس نے زمین و آسمان میں بہت ساری مخلوقات کو خلق کیا ہے، اور زمین کے اوپر اللہ نے بحر کو خلق کیا ہے، بڑے بڑے سمندر ہیں، اور ان سمندروں میں بہت ساری مخلوقات رہتی ہیں۔ اب اللہ اپنی رحمت کو برسانے کے لیے بادلوں کو بھیجتا ہے، بادل سطح سمندر پہ جا کے وہاں سے پانی کو لیتے ہیں، اور پانی میں رہنے والی مخلوقات جب اپنے بچے پیدا کرتی ہیں، انڈے میں سے ان کے بچے نکلتے ہیں، تو وہ سانس لینے کے لیے سطح سمندر پہ آ جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ سطح سمندر پر آتے ہیں اور ادھر سے آسمان پانی لینے کے لیے آتا ہے، تو ان دونوں کا ملحق، یہ دونوں کا الحاق ہو جاتا ہے، پانی کے ساتھ کچھ مچھلی کے بچے بھی بادلوں کے دوش پہ سوار ہو جاتے ہیں، اور وہ آسمان پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں کے سلطان اپنے شکاری پرندے کو شکار کے لیے بھیجتے ہیں، ان کا پرندہ ایک مچھلی کا بچہ اپنی چونچ میں دبا کے لے آتا ہے، اور وقت کے بادشاہ اللہ کی حجت کے سامنے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ بتائے ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے۔ جب امام نے اس انداز سے جواب دیا، یہ حیران رہ گیا، 7 سال کا بچہ اور اس قدر مفصل اور اس قدر حمد الہی کے ساتھ جواب دے رہا ہے، تو اس نے کہا کہ بے شک آپ علم رسول کے وارث ہیں۔ اچھا، اب اس کے ذہن میں ایک سیاسی پلان تھا، کیونکہ تاریخ والوں نے بہت ساری چیزیں ایسے نقل کی ہیں جو حقیقت سے بالکل مختلف ہیں، کہ یہ بہت علم دوست تھا اور علماء سے بہت زیادہ محبت رکھتا تھا، اس لیے اس نے امام کو اپنی قربت دی۔ نہیں، اس کے ذہن میں ڈر تھا کہ یہ بچہ 7 سال کا ہے، لیکن علم میں یہ ہر بات مکمل نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس طرح سے کرتا ہوں کہ جیسے اس کے بابا کو میں نے اپنا ولی عہد بنایا تھا اور میں نے اپنے پاس رکھا اور ہمیشہ نظر رکھی اور ان کے علوم کو زیادہ پھیلنے نہیں دیا ہے، اسی طرح سے اس بچے کو بھی میں اپنے پاس رکھتا ہوں، اپنے زیر سایہ رکھوں گا، تاکہ مومنین سے، لوگوں سے روابط مختصر ہوں اور جتنے بھی ہوں میرے سامنے ہوں، تاکہ میری حکومت کے خلاف یہ کوئی اقدام نہ اٹھا سکے۔ اس نے اس پلان کے تحت امام کو اپنے ساتھ لیا اور لے کے دربار میں چلا گیا، کیونکہ امام کی شہادت کے بعد جب نے مولا کی امام رضا کی شادی کا مولا کے ولی عہد جب بنایا تھا اور ام حبیبہ کی شادی بھی کروائی تھی، تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان بھی تھے۔ اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب امام کو میں اپنے پاس رکھتا ہوں۔ کس طریقے سے رکھوں؟ اس طرح رکھا جا سکتا ہے کہ میں امام کی شادی اپنی بیٹی ام الفضل سے کروا دیتا ہوں، وہ بھی یہاں رہے گی، اور یہ امام کیونکہ ابھی بچپن کے عالم میں ہیں، اسے ہم اپنے دربار میں لے آئیں گے اور تربیت اس کے درباری لوگوں کی طرح کریں گے، یعنی درباری رنگ ان پہ چڑھا دیں گے، اور جو رسول خدا کا رنگ ہے، جو توحید کا رنگ ہے ان کے اوپر، اسے ہم اپنی دیواروں کے اندر مٹا دیں گے، اپنے شاہی محل کے ان پانیوں کے ذریعے تبدیل کر دیں گے جو جام یہ پیتے رہتے تھے۔ ان کا یہ پلان تھا۔ اس نے اب ایک پلان اللہ کا ہوتا ہے اور ایک پلان انسانوں کا ہوتا ہے، اور یقیناً اللہ کا پلان ہی کامیاب ہوتا ہے۔ جب اس نے پلان بنا لیا، اب یہ لے کے جاتا ہے دربار میں اور جا کے اپنے اقربا سے یہ پلان کرتا ہے، ان کے ساتھ مشورہ کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی محمد تقی سے کرنا چاہتا ہوں۔ اب انہوں نے اس کے اوپر ایک اعتراض کیا، کہا پہلے تم نے امام رضا کو بنایا تھا، انہوں نے مداخلت نہیں کی، لیکن پھر بھی ان کا نام باقی رہ گیا اور لوگ ان کے گرویدہ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب تو دوبارہ ان کو اپنے قریب لے کے آنا چاہ رہا ہے، اور اب تو اپنی بیٹی دینے جا رہا ہے، اب تو یہ بالکل جو ہے تیرے بادشاہت پہ حکومت کر لے گا اور تمہارے منصب کو سنبھال لے گا۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہوگا، اس کا فائدہ ایک یہ ہوگا کہ ہم انہیں اپنے پاس رکھیں گے، دربار کے اندر رکھیں گے، درباری ادب و آداب کے مطابق تربیت ہوگی، کیونکہ یہ بھی 7 سال کا ہے، یہ بھی بچہ ہے، تو لہٰذا جب ہمارے پاس رہے گا تو یہ اپنے کمالات کو ظاہر کرنے کے لیے جس کے بھی پاس جائے گا یا کوئی اس کے پاس آئے گا تو ہم اس کے سر پہ نگرانی کرتے رہیں گے، تاکہ یہ سلسلہ نبوت کے بعد چلنے والا سلسلہ امامت محدود ہو جائے اور ہم اپنے مقصد میں اپنی حکومت کو ایک اسلامی، ایک اچھی حکومت لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس نے یہ فیصلہ کیا۔ اچھا، جو لوگ تھے کچھ نے اس کی رائے کو تسلیم کیا،
لیکن بہت ساروں نے اختلاف کیا. اس نے کہا بچہ ہے 7 سال کا اور تو بیٹی دینے کے بعد یعنی بادشاہت دینے والا ہے, اسے نہ طور طریقوں کا پتہ ہے, نہ اس کے پاس کوئی قابلیت ہے, نہ اس کے پاس کوئی صلاحیت نظر آ رہی ہے, یہ سیکھے گا, پروان چڑھے گا, بڑا ہوگا, تب تک یہ کہاں کا کہاں چلا جائے گا. یہاں پہ مامون نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, اس بچے کے پاس رسول کا علم ہے, یہ علم لدنی کے وارث ہوتے ہیں, تو لہٰذا اگر تمہیں کہیں شک ہے کہ یہ ہمارے کسی معاملے میں ساتھ نہیں چل سکے گا, تو تمہاری نظر میں اگر علمی طور پہ کوئی ایسا فرد ہے جس پہ تم اعتماد کرتے ہو اور وہ بہت بڑا عالم ہے, تو لے آؤ, یہاں پہ ایک مناظرہ کیا جاتا ہے, جس میں علمی قابلیت زیادہ ہوگی وہ فریق جیت جائے گا. میری طرف سے محمد تقی ہیں اور تم اپنی طرف سے جسے چاہے لے آؤ, اختیار دے دیا. اب یہاں پہ اعلان ہو گیا, ان کا ٹھیک ہم تسلیم کرتے ہیں. اعلان کر دیا گیا, سارے شہر میں اعلان ہو گیا کہ مامون اپنی بیٹی کا رشتہ ایک ایسے بچے سے کرنا چاہتا ہے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ علم میں تمام لوگوں سے زیادہ افضل ہے. اور یہ خدا کا قانون ہے کہ جس بھی امام کو اللہ نے جب منصب امامت سے نوازا ہے اور ظاہری مسند پہ امور انجام دینے کے لیے پروردگار نے انہیں اس کی حاکمیت دی ہے, تو پھر کائنات میں اس سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہوتا, ان سے زیادہ فضیلت والا کوئی فرد نہیں ہوتا ہے. اس نے اعلان کر دیا, لوگوں نے اپنے نزدیک جو بڑے بڑے ان کی نظر میں عالم تھے ان سے معاملات شروع کیے, ان سے میٹنگیں ہو رہی ہیں کہ کس کا انتخاب کیا جائے جو اس بچے سے ساتھ مناظرہ کرے. اب انہوں نے یہ سارے پلان کرنے کے بعد آخر میں طے یہ کیا کہ یحییٰ بن اقسم, جو کہ اس وقت حکومت کا قاضی بھی تھا, وہ ایک بزرگ شخص بھی ہے, اس نے بہت سارا علم حاصل بھی کیا ہے اور وہ قضاوت میں رہتے ہوئے بہت سارے علوم سے مباشرتاً ملا رہتا ہے, تو لہٰذا اس کا انتخاب کرتے ہیں. بہت سارے علماء نے اس پہ اتفاق کیا کہ ہم اس پہ اتفاق کرتے ہیں, ہم اس پہ اعتماد کرتے ہیں کہ وہ اس قابل ہے کہ کسی کے سامنے ہم علمی طور پہ پیش کر سکیں. اعلان ہو گیا کہ یحییٰ بن اقسم جو ہے اب یہ مناظرہ کرے گا محمد تقی الجواد سے, ایک بچے کے ساتھ. اب یہاں پہ تاریخ نے جو نقشہ نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں تقریباً جب اعلان ہوا تو اس کے بعد بہت سارا مجمع لگا جس میں عوام الناس بھی تھے, بہت بڑے بڑے عالم بھی تھے, اور جو تاریخ کہتے ہیں کہ 900 کے قریب علماء کی مسندیں بچھائی گئی تھیں کہ جو یہ ماحول دیکھیں گے. یعنی اگر دیکھا جائے تو منظر کیسے جیسے ہمارے ملکوں میں ہماری پارلیمنٹ ہوتی ہے کہ سامنے ایک فرنٹ ڈیسک ہوتا ہے اور اطراف میں تمام کرسیاں ہوتی ہیں اور تمام کا مطلوب اور مقصود وہ سامنے والا فرد ہوتا ہے جس کے سامنے چیزیں پیش کی جاتی ہیں. اب وہاں پہ ایک پارلیمنٹ جیسا ماحول بن چکا, ایک طرف مامون بیٹھا ہے, اس کے ساتھ امام کی مسند لگی ہے, اور سامنے سوالی بن کے یحییٰ بن اقسم آیا ہوا ہے. ایک ہجوم کی کیفیت ہے اور خاموشی طاری ہے. اس خاموشی کو توڑنے کے لیے یحییٰ بن اقسم مامون سے کہتا ہے کہ میں سوال کروں, تو مامون نے جواب دیا آپ کا جن سے مناظرہ ہے آپ انہیں سے سوال کیجئے. اب یہاں پہ یحییٰ بن اقسم مولا کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور آگے بڑھ کے کہتا ہے کیا اجازت ہے میں آپ سے سوال کروں؟ مولا نے کہا پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو, بلکہ اگر میں یوں کہوں مولا نے کہا ہوگا پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو کہ قبل اس کے کہ تم میں میرے جیسا کوئی عالم نہ رہے. یہ میرے جملے عرض کر رہا ہوں میں. یحییٰ کیونکہ ایک بزرگ تھا, ایک مفکر تھا اور علمی معاملات سے جڑا رہتا تھا, اسے سوچا یہ بچہ 7 سال کا ہے, اگر اسے زیادہ سیکھ لیا ہوگا, اسے واجبات نماز, روزے کے احکام, مستحبات, مکروہات, ان چیزوں کے درمیان میں رہا ہوگا, اس سے زیادہ اسے, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو زندگی کے بعد والے لمحوں بعد والے مرحلوں میں انسان سیکھتا ہے. تو اس نے کہا حج والا جو معاملہ ہے ان کے ساتھ پیش نہیں آیا ہے, اور حج آج تک بھی جو کر کے آتا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ اس کے مسائل کیسے ہیں. کتابوں میں تحریر کے ذریعے مکمل اس کا یقین حاصل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, آج بھی ایسی صورتحال ہے. تو اس نے یہ سوچا کہ اس بچے نے حج تو کیا نہیں, نہ اس پہ واجب ہے, تو لہٰذا یہ حج کے احکام سے نہ بلد ہوگا, میں اس سے اسی کے ضمن میں سوال کرتا ہوں. یہ آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان احرام کی حالت میں شکار کر لیتا ہے تو بتائیے اس کا کفارہ کیا بنتا ہے, اس کا کفارہ کیا بنتا ہے. اس نے اپنی سوچ کے مطابق, اپنے ذہن کے مطابق بہت بڑا سوال کیا. اچھا, اس نے سوال کر لیا اور بڑا خوش کہ میں نے ایک ایسا سوال کر لیا ہے جن کا ان کی زندگی میں ابھی تک واسطہ ہی نہیں پڑا ہے. امام نے اس سے جب کلام کیا, مولا فرماتے ہیں یحییٰ بن اقسم آپ نے جو سوال کیا ہے نا, آپ کا سوال محمل ہے, واضح بھی نہیں ہے اور مرتب بھی نہیں ہے. آپ اپنے سوال کو دوبارہ دہرائیے اور بتائیے کہ آپ سوال کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کا کیا قصد ہے اس سے. یہ تھوڑا چونک گیا, اس نے کہا میرا سمپل سوال ہے, یہ ہے کہ آپ بتائیے کہ اگر کوئی انسان حالت احرام میں شکار کر لیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے. مولا کہتے ہیں نہیں,
تمہارا سوال محمل ہے، جو تم سوال کر رہے ہو اس سوال کی کئی جہات بنتی ہیں، اور مجھے بتائیے کس جہت سے سوال کرنا چاہتے ہیں، اس کا کیسی جہاد بنتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں اس کی جہاد اس طرح سے ہے، جو تم سوال کر رہے ہو کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے اس کا کفارہ کیا بنتا ہے، تو پہلے یہ واضح کیجئے، یہ معین کیجئے کہ جس نے شکار کیا ہے اس نے احرام حج کا پہنا ہے کہ عمرے کا پہنا ہوا ہے؟ پھر جس نے شکار کیا ہے اس نے مقام حل میں کیا ہے کہ مقام حل کے باہر کیا ہے؟ اور پھر جس نے شکار کیا ہے اس نے شکار ارادتاً کیا ہے کہ غلطی سے اسے شکار ہو گیا ہے؟ پھر اس کے بعد اس کی یہ جہت بنتی ہے، جس نے شکار کیا ہے اس نے یہ شکار پہلی دفعہ کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی کرتا رہا ہے؟ پھر یہ بھی بتائیے کہ جو شکار کر رہا ہے اسے شکار کرنے پر راضی ہے کہ پشیمان ہے؟ پھر یہ بھی بتائیے جو اس نے شکار کیا ہے شکار کرنے والا بچہ ہے کہ بالغ ہے؟ شکار کرنے والا عاقل ہے کہ مجنون ہے؟ شکار کرنے والا مالک ہے کہ غلام ہے؟ جس نے شکار کیا ہے دن کے وقت کیا ہے کہ رات کے وقت کیا ہے؟ اس نے کس وقت میں شکار کیا ہے؟ اور یہ بتائے جس نے شکار کیا ہے اس نے شکار کسی پرندے کا کیا ہے یا کسی چوپائے کا کیا ہے، بڑے جانور کا کیا ہے؟ مجھے بتائیے ان جہاد میں سے آپ کس جہت کے تحت مجھ سے سوال چاہ رہے ہیں؟ اپنے اس سوال کو واضح کیجئے۔ اب یہاں پہ جب مولا نے یہ سوال کیا، اس کے سوال کے حصوں کو تقسیم کیا، تو تاریخ کہتی کہ خاموش ہو گیا، کیونکہ اس کے ذہن میں تو یہ غبار تھا کہ انہوں نے حج کے معاملات کو جاننا ہی نہیں ہے، لیکن مولا تو اس کے سوال کی کئی جہات نکالتے جا رہے ہیں کہ اس کا یہ پورشن ہے، اس کا یہ پورشن ہے، بتائیے کس کے مطابق آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جب اس کی یہ حالت ہوئی تو یہاں پہ تاریخ والے لکھتے ہیں کہ تمام اس دربار میں سناٹا چھا گیا اور لوگ حیران رہ گئے۔ ایک طرف ہمارا انتخاب کرتا یحییٰ بن اقسم کہ جس کے اوپر ہمارا علم کا ناز ہے، اور ایک طرف وہ 7 سال کا بچہ ہے، اور یحییٰ کے سوال پہ اس نے اتنی شکیں نکال دی ہیں۔ بالکل خاموشی۔ اب جب مامون نے دیکھا نا کہ خاموشی چھا گئی ہے تو مامون پھر مخاطب ہوتا ہے امام سے اور کہتے ہیں آپ ہی اس کا جواب دے دیجئے اٹکتی ہوئی زبان کے ساتھ کہ بتا دیجئے کہ آپ کیا اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں، بتا دیجئے۔ اب یہاں پہ یحییٰ کا سر جھک گیا۔ آپ خود دیکھیے کہ یعنی اگر ایسا ماحول بنا ہو اور ایک بہت بڑا جو شخصیت یا پرسنالٹی بنی ہو لوگوں کی نظر میں، اور اس کے سامنے ایک بچہ آ کے بیٹھ جائے اور بچہ اس کے سوال میں سے لاجواب کر دے، اسے سوال کرنے سے قاصر کر دے، اور سارے اسی کے چاہنے والے بیٹھے ہوں، تو پھر کیا حالت ہوگی؟ اب یہاں پہ مولا کے سوال کی شکیں نکالنے پر اس کے درباری کہنے لگے احسنت احسنت، حق یہ بنتا ہے کہ اسی طرح سے سوال کا سوال نکالا جائے۔ اور یقیناً یہ بھی کہا جا رہا ہوگا کہ خدا نے جس گھر میں علم عطا کی ہے ان کے افراد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال جب مامون نے مولا سے کہا تو مولا نے پھر اس کی شکیں بیان کی جو تاریخ میں موجود ہیں۔ ایک بہت ساری مفصل گفتگو ہے کہ اگر چوپایا ہے تو اس کا کفارہ یہ بنتا ہے، اگر گائے کا کیا ہے تو اس کا کفارہ یہ بنتا ہے، چھوٹا پرندہ تو اس کا کفارہ یہ ہے۔ یہ سارے تاریخ میں کفارے مولا کی سیرت میں نقل کیے گئے ہیں۔ علی مختصر جب مولا نے اس کو کفاروں کا بتا دیا، کفارے تمام بتانے کے بعد اب مولا نے جب اس کی جانب دیکھا تو سب لوگ خاموش تھے۔ اب یہاں پہ مامون جو ہے یہ کہتا ہے کہ مولا سے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو اسے کر سکتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی سوال کر لیتا ہوں۔ اب یحییٰ پریشان تھا کہ جس کے سامنے مجھے سوال کرنا نہیں آیا اس کا جواب میں کیوں دوں گا۔ یہاں پہ مولا سے ایک سوال کیا، مولا فرماتے ہیں یحییٰ بتاؤ، اگر ایک خاتون تھی، ایک مرد نے اسے صبح دیکھا، وہ اس کے لیے حرام تھی، ظہر کے وقت وہی خاتون اسی مرد کے لیے حلال ہوگی، عصر کا وقت ہوا وہی خاتون اس کے لیے پھر حرام ہوگی، مغرب کا وقت ہوا وہی خاتون اس پہ پھر حلال ہوگی، عشاء کا وقت ہوا پھر وہی خاتون اس کے لیے پھر حلال ہوگی، اور آدھی رات پہ پھر اس کے لیے حلال تھی۔ یہ بتائیے ایک ہی خاتون ایک ہی مرد کے لیے کیسے حلال اور کیسے حرام ہوتی رہی؟ یہ حیران ہو گیا۔ اب جسے سوال کرنا نہیں آ رہا تھا وہ جواب کہاں سے دے سکتا تھا؟ لیکن خاموش ہے کہ کہا آپ ہی بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیے اور میں آپ کے علم سے مستفید ہوتا ہوں۔ یہاں پہ مولا نے اس کا جواب دیا۔ مولا فرماتے ہیں وہ جو عورت کو صبح اس نے دیکھا، خاتون کو دیکھا، یہ پہلے کسی کی کنی سی، اس نے دیکھا اس پہ، اس کا دیکھنا اس پہ حرام تھا، اس شخص نے چھوڑ دیا، اس نے اسے خرید لیا، یہ اس کے لیے حلال ہو گئی۔ عصر کا وقت ہوا، اس نے اسے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد صیغہ زہار جاری کر دیا، اس نے صیغہ جاری کیا کہ تیری پشت میری ماں جیسی ہے، یہ اس پہ حرام ہو گئی۔ مغرب کا وقت ہوا، اس نے اس کا کفارہ دے دیا، اس پہ حلال ہو گئی۔ عشاء کا وقت ہوا، اس نے اسے طلاق رجی دے دی، اس پہ حرام ہو گئی، اور آدھی رات کے وقت اس نے اسے رجوع کر لیا، یہی خاتون اس پہ حلال ہو گئی۔ اسی طرح سے ایک ہی خاتون اور حلال اور حرام ہوتی رہی۔ علی مختصر امام نے اس ایک محفل میں بتا دیا کہ جو علم لدنی کے وارث ہوتے ہیں ان کا جواب، ان کا علم اس طرح کا ہوتا ہے۔